ملزم بھی رہا ہوں، مدعی بھی رہا ہوں، اپنے باپ کے قتل کا مستغیث بھی رہا ہوں، مدعی بھی رہا ہوں، جج بھی رہا ہوں، وکیل بھی رہا ہوں، گواہ بھی رہا ہوں۔ میں نے اس کو ہر اینگل سے دیکھا ہے۔ ایک چیز سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور آپ اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے اپنی قسمت بنا سکتے ہیں، تاریخ کے دائرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سنو میرے بھائیوں، روزانہ لاکھوں لوگ دنیا میں مرتے ہیں، یہ موت اٹل ہے۔ اگر پاکستانی یہ سمجھ جائیں، اب بہت سارے ہم جیسے وکلا زندگی کے اس فیز میں ہیں جہاں 10 سال بونس رہ گئے ہیں، اگر ان جانوروں اور درندوں سے بچ جائیں اور نہ بھی بچے تو ہمیں کوئی خوف ہی نہیں۔ سنیں، یہ 8-10 سال ہے، کیوں نہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہر ایک نے اپنے فرائض کی بجاوری میں کبھی ڈر کو نزدیک پٹکنے نہیں دینا ہے۔ ایک دفعہ اپنے دماغ کے خانے سے اس کو نکالو، زندگی بھر کوئی آپ کو ڈرا نہیں سکے گا۔ زندگی پر کیونکہ میں کہتا رہتا ہوں، یہ خوف اور یہ ڈر یہ آپ کے ذہن کی کیفیت ہے۔ جب آپ سوچنے لگتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ گھیرا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، مجھے پتہ ہے میں سندھ میں پھر رہا ہوں، دوائیاں بیگ میں، کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جدھر بھی پکڑا جائے گا ایک لعنت بھی بھیجوں گا اور جیل بھی جاؤں گا۔ تو لہذا اپنے تئیں اگر آج ہم کمپرومائز کرتے ہیں پکڑے جانے کے ڈر سے، ایف آئی آر کے ڈر سے، تھانے دار کے ڈر سے، لاٹھی کے ڈر سے، تو کیا آپ اپنے بچوں، اپنی بیوی سے آنکھیں ملا سکتے ہیں؟ سینہ تھام کے چل سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے کلائنٹوں کے مقروض ہوتے ہیں، جب ان کے امانتوں میں خائن بن جاتے ہیں، تو ہمیں اس پیشے کو اپنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو ڈر نکالنا ہوگا 8 فروری سے بہت پہلے۔ میں کل کراچی گیا، جلسہ کیا، تو بہت سارے ہمارے امیدوار پکڑے جانے کے ڈر سے نہیں آئے۔ میں تو سندھ آیا ہی اس لیے ہوں کہ ہر ایک نے یہ جو پشتوں میں کہتے ہیں لونا، ہر ایک نے اپنے ذہن پہ اس جنون کو طاری کرنا ہے۔ اس 8 فروری کا علاج ہی جنون ہے، اس ڈر کا علاج ہی حوصلہ اور جرأت ہے۔ سنیں پاکستانیوں، آج ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن نہیں، ہمارا مسئلہ سپریم کورٹ نہیں، ہمارا مسئلہ پولیس ادارے، یہ سرکاری لوگ نہیں، ہمارا مسئلہ اپنے آپ سے خوف کے بت سے، خوف کے اندیشوں سے آزاد کرانا ہے۔ ایک دفعہ یہ آپ آزاد ہو جائیں، یہ خوف کی کیفیت کو ملیامیٹ کر دیں، تو سن لیں یہ سارے بڑھ گئے، سارے بڑھ گئے۔ اس لیے تو خان بار بار کہتا ہے پاکستانیوں آپ سے ڈرنا نہیں۔ آج آپ کی محبت، آپ کی استقامت کو دیکھ کے میں خان کو آپ کا پیغام دوں گا کہ حیدرآباد کہہ رہے ہیں خان آپ سے ڈرنا نہیں، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ حیدرآباد کے لوگوں، ہمارے امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پہ مجبور ہیں۔ ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں خان کے کاز کے لیے۔ کیا ہے کاز؟ 3 لفظوں میں: قانون کی حکمرانی، عدالتوں کی آزادی، اور پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق کی ترسیل ان کی دہلیز پہ۔
آج اگر اس 73 سالہ نظام سے آپ خوش ہیں، سندھ کے لوگوں، جہاں استحصال ہے، بدعنوانی ہے، سینہ جپٹی ہے، حقوق کی پامالی ہے، پاکستان بے توقیر ہوتا جا رہا ہے، دنیا بھر میں آپ کے تعلقات کسی سے نہیں، آپ کا روپیہ ٹکے کے 25ویں حصے کے برابر آ گیا ہے۔ تو پاکستانیوں، اگر یہ نظام بدگزار اور پوشیدہ ہے، اپنے پاسپورٹ، اپنے پاکستانیت پہ فخر کرنا چاہتے ہو تو اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، اور وہ تبھی ممکن ہے جب 8 فروری کو آپ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ ہمارا کوئی علاج نہیں، ہمارا ایک ہی علاج ہے کہ اس پورے نظام کو اوورہال کریں۔ یہ اشرافیہ، یہ کوٹیریا، یہ ایلیٹ کلک 32-34 سال فوجیوں نے حکمرانی کی، اور بقایا زرداریوں اور نواز شریفوں نے حکمرانی کی۔ 2.5 سال 3 سال ہمیں ملے تو کورونا نمودار ہوا، تو لہذا اگر اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر اپنے بچوں کے لیے ایک اجلا، صاف ستھرا، تعصب سے، ظلم و جبر سے پاک پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہو، ایک بہتر پاکستان، ایک بہترین مستقبل اپنے نسلوں کے لیے اگر آپ کا خواب ہے تو آئیں، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوموں کی امداد کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق، سچ اور جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں، خان کا ساتھ دیں۔ حیدرآباد زندہ باد، پاکستان کا زندہ باد۔ ارے 2 منٹ میں چھوڑ دو، بات کر رہے ہیں سر، 2 منٹ بات چیت کرنی ہے سر، 2 منٹ بات چیت کرنی ہے آپ سے، 1 منٹ بات کر رہے ہیں میڈیا سے۔ ایک منٹ کون آتا مائک بھائی دھکا نہیں دو یار۔ اب تک ٹی وی جی آپ سوال کریں، آپ سوال کریں، سر بولیں گے، خاموش ہو جائیں گے سارے۔ جی سوال سپریم کورٹ کے فیصلے نے سپریم کورٹ
میڈیا والے آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ایک منٹ سن لو یار. مائک آن کرو اس کا. مائک آن کرو. مائک آن کرو. ہیلو مائک آن کرو. مائک آن کر. آن کریں. سپریم کورٹ کے بٹن ہے نیچے سے, بٹن دیکھو مائک کا. آواز آ رہی ہے. مائک آن کرو اجاز. ہیلو اچھا سنیں, سپریم کورٹ میڈیا والوں کا منع کرنا ان کو. سپریم کورٹ کا فیصلہ اور بدلہ لیا جانا پاکستان میں الیکشن کو ریگ کرنے کا شاخسانہ ہے. اس دفعہ بدقسمتی سے الیکشن کو سپریم کورٹ اور عدالتوں کے ذریعے ریگ کیا جا رہا ہے. تو لہذا یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک ناپسندیدہ اور بدبودار فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اور کوئی سوال؟ اور سوال میڈیا والے آگے آ جائیں. یہی کارکنان امیدواروں کو نکلنا چاہیے, الزامات کا سامنا کرنا چاہیے, اور اگر ہمارے امیدواروں پہ ناجائز ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو ان کے قبیلوں کو, ان کے ساتھیوں کو اور پی ٹی آئی کو ناجائز ہاتھ ڈالنے کو رجسٹ کرنا چاہیے. سر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہماری تصدیق کی جا رہی ہے, اور یوں ایسے علامات یا نشانات دے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر غلطی سے یا خطا ہو کر ان نشانات کے بجائے دیگر کو ووٹ دیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں نقصان ضرور ہوگا. اب تو کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ہے. ڈیل کے ادوار گئے, جیل بھی کاٹی, نشان بھی لیا, ہزاروں ورکروں کو بھی جیل میں رکھا, ہمیں ذلیل و رسوا بھی کیا. اب کس چیز پہ ہم ڈیل کریں؟ ہم اپنی حق, اپنے ووٹ کے حق کے لیے 8 فروری تک لڑیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری ریاست عدالتوں سمیت اکٹھے ہو کر ہمارے ساتھ الیکشن ریگ کر رہی ہے. تو لہذا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے کسی بھی ادارے پہ. 8 فروری تک ہم اس لیے جائیں گے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن الیکشن آلریڈی ریگ ہو چکے ہیں اور یہ ریگنگ 8 فروری تک جاری رہے گی. جو بھی نتائج آئیں گے, قطع نظر ہم بے شک اس الیکشن کے ونر ہیں, عوام پاکستان ہمارے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جس طریقے سے یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں, یہ ریگنگ ہے, یہ ہماری سیٹیں کم کر رہے ہیں, ہم اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. عمران ہمارے حق میں نتائج پہلے سے آئے ہوئے ہیں, انہی کو تو یہ خراب کرنے پر لگے ہوئے ہیں. 8 فروری آنے سے قبل یہی تو ریگنگ ہے. پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں, کرنے نہیں دے رہے, اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی آ نہیں رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ملاقڑا کر لیں, یہ تمام پارٹیاں کراچی میں کر لیں, لاہور میں کریں, پشاور میں کریں. ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور نواز شریف کو آئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے,
मीनार पाकिस्तान के बाद एक जलसा आज तक इसने नहीं किया। जवाब दे दें, आने की उम्मीद है भी, और साथ साथ ये भी जवाब दे दें कि कहा जा रहा है कि जिस तरह 2018 में पीटीआई को जबरदस्ती लाया गया था, इसी तरह 2024 में पीटीआई को जबरदस्ती लगाया जा रहा है। 2018 में पीटीआई से सीटें छीने गई थी, अभी भी यही अमल दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वोट या पार्टी नहीं है, ये अब अवाम पाकिस्तान की जिद है। 8 फरवरी को अवाम ने बताना है, ये कुछ भी कर ले, नताइज वही होंगे जो सामने नजर आ रहे हैं। कौम एक तरफ है, रियासत दूसरी तरफ है।